اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ کہیے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم، اس کی ماں اور تمام روئے زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اس کے اس ارادے سے اسے باز رکھ سکتا ہے؟ اللہ ہی مالک ہے آسمانوں زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ چونکہ عیسائی جو عقیدہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کی جو انجیل مقدس ہے اس کے باہر لکھا ہوا ہے منجی یسوع مسیح۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، نیا عہد نامہ جو ہے اس پر لکھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی یسوع مسیح جو ہے یہ ہمیں کامیاب کریں گے، نجات پانے والے یسوع مسیح، بہرحال یہ اس کے معنی ہیں۔ چونکہ یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ واضح طور پر کھلا شرک ہے، قرآن پاک نے انہیں متنبہ کیا کہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم تمام روئے زمین پر اگر رب ذوالجلال زمین والوں کو ہلاک کر دے اس اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ تمہارے نزدیک اگر عیسیٰ خدا ہے تو حضرت عیسیٰ کو خود بھی حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، تکلیفیں پہنچی ہیں، نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اگر وہ خود خدا ہوتے تو ایسا نہ ہو سکتا۔ وہ خدا نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں پیدا فرمایا ہے، وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ اس لیے انہیں اللہ کا بیٹا نہ کہو، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، فطرت سے ہٹ کر پیدا ہوئے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے چاہا تو مرد اور عورت، ویسے تو مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس نے چاہا نہ مرد تھا نہ عورت تھی، آدم کو پیدا کر دیا، ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے چاہا اور اس نے عورت کے بغیر اماں حوا کو پیدا کر دیا، پھر اس نے چاہا مرد کے بغیر حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ ذہن کے کسی دریچے میں کوئی شائبہ بھی آ جائے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو ہلاک کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمام روئے زمین پر جانور ہوں، چرند پرند ہوں، انسان ہوں، حیوان، ان سب کو اگر فنا کرنا چاہے، اس باری کے لم یزل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر اس کا حکم جب آ جائے، اس حکم کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اسی لیے اگر کسی پر پریشانیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، وہ اتنا نظریہ تو رکھے نا کہ یہ مالک لم یزل جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ہم لوگ تو اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے شروع کرتے ہیں نا، یعنی کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا توحیدی بھی کہتا ہو نا، کہ مجھ سے بڑا توحید کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، اس بندے پر بھی مشکلات آ جائیں، وہ بھی کہتے ہیں میں نے ایسا کون سا ایسا کام کر دیا ہے کہ میں اتنی مشکلات میں پھنس گیا ہوں۔ آپ سے بہت زیادہ نیک، آپ سے بے انتہا درجے افضل انبیاء علیہ السلام کی ذوات گزری ہیں، جو معصوم عن الخطا تھی، جنہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہے، نہ ہی ان سے گناہ سرزد ہو سکتا تھا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے امتحانات میں ڈالا تھا۔ ان کے جسموں پر بھی چھریاں چلائی، آرے چلائے گئے، سروں کو تن سے جدا کیا گیا، مختلف پریشانی آئی، مصائب آ گئے، لیکن انہوں نے ایک پیغام یہ دے دیا کہ صبر اور شکر سے کام لیا جائے۔ جب صبر کیا جائے تو مالک لم یزل پھر امتحان جب لے لیتا ہے، اور امتحان بھی ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اگر مشکلات آ جائیں تو ہمیں ان مشکلات سے نکلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک مشکلات دے کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا صبر کتنا ہے، اور مال دے کر، سہولتیں، آسائشیں دے کر دیکھتا ہے شکر کتنا کرتا ہے۔ اگر مشکلات میں صبر نہ کیا اور سہولتوں میں شکر ادا نہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر کامل ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ کامل ایمان والا وہ ہے مشکلات میں جو صبر کرے گا اور آسائشوں میں جو شکر ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔